آداب۔ یہ قصے کہانیوں کی دنیا بھی خوب ہے کہ تخیل کے گھوڑے جب دوڑنے پر آتے ہیں تو پھر کہیں رکنے کا نام نہیں لیتے۔ آج ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جو 6000 دوسرے بچوں کے ساتھ پلا، مگر اپنی ماں کا دودھ اس وقت تک نہ پیتا تھا جب تک وہ 6000 کے 6000 بچے پیٹ بھر کر دودھ نہیں پی لیتے تھے، یعنی قصہ حاتم طائی، جو اردو میں پہلی بار آرائش محفل کے نام سے 171 سال پہلے کلکتے میں چھپا تھا۔ اس کا وہ پہلا نسخہ یہاں لندن میں محفوظ ہے، اور آج ہم آپ کو آرائش محفل اور اس کے ان تمام ایڈیشنوں کے متعلق بتا رہے ہیں جو یہاں برطانیہ کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ حاتم طائی کی یہ داستان سید حیدر بخش حیدری نے لکھی تھی، جو دلی کے رہنے والے تھے، بعد میں کلکتہ گئے اور فورٹ ولیم کالج میں منشی مقرر ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے کسی شخص نے یہ قصہ فارسی میں لکھا تھا، وہ کتاب ان کے ہاتھ لگی اور ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے اردو نثر میں اپنی طبع کے موافق اس کا ترجمہ کیا اور نام آرائش محفل رکھا۔ حیدر بخش کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاں جہاں مناسب سمجھا اپنی طرف سے بھی کچھ بڑھا دیا تاکہ قصہ طولانی ہو جائے اور سننے والوں کو خوش آئے۔ واقعی فرصت کے دن تھے، اس لیے لوگ طویل قصے لکھتے اور پڑھتے تھے۔ بہرحال یہ سن 1216 ہجری 1801 عیسوی کی بات ہے۔ اس وقت کلکتے میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوئے 1 سال ہوا تھا، اور وہ آخری مغل بادشاہ شاہ عالم کے جلوس کا 43واں سال تھا۔ فورٹ ولیم کالج کی دوسری تمام اردو کتابوں کی طرح آرائش محفل بھی ان انگریز باشندوں کے لیے لکھی گئی تھی جو ملازمت کے لیے ہندوستان جاتے تھے اور سب سے پہلے انہیں ہندوستانی یا اردو زبان سیکھنا ہوتی تھی۔ اس وقت ویلزلے ہندوستان کے گورنر جنرل تھے۔ فورٹ ولیم کالج انہوں نے قائم کیا تھا اور ذاتی طور پر ہندوستان کی زبان کو فروغ دینے سے دلچسپی رکھتے تھے۔ وجہ غالباً یہ تھی کہ وہ کمپنی بہادر کی حکمرانی کو ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلانے کے خواب دیکھتے تھے۔ انہی دنوں سید حیدر بخش حیدری نے یہ آرائش محفل لکھی۔ اس کا پہلا نسخہ لندن میں کمپنی بہادر کے ڈائریکٹروں کو بھیجا گیا، جو نامکمل ہے، اور اس میں شروع کے صرف 76 صفحے ہیں۔ ان صفحوں کا سائز بڑا ہے، مگر یہ کتاب عربی ٹائپ میں چھاپی گئی ہے کیونکہ قصہ طولانی تھا اور عربی ٹائپ باریک تھا اور جگہ کم لیتا تھا۔ اس ٹائپ میں ڈال، ٹے اور رے کے اوپر چھوٹی سی توئے کے بجائے ایک ذرا سی لکیر کھینچی جاتی تھی، اور گاف میں 2 کش نہیں ہوتے تھے بلکہ کاف کی طرح ایک کش ہوتا تھا، اور اس کے اوپر 3 نقطے جس طرح سے میں ہوتے ہیں لگائے جاتے تھے۔ اس وقت جو اردو ٹائپ تھا وہ بہت نمایاں اور جلی تھا اور بہت زیادہ جگہ گھیرتا تھا، چنانچہ آرائش محفل کے مختلف عنوانات کی سرخیاں اسی اردو ٹائپ میں چھاپی گئی ہیں۔ یہاں آرائش محفل کے پچھلی صدی کے تقریباً 2 درجن ایڈیشن موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہندی، گجراتی اور انگریزی میں کئی ترجمے بھی ہیں۔ سندھی میں ایک کتاب حاتم طائی جو قصو موجود ہے جسے محمد ابراہیم نے ترجمہ کیا تھا اور سن 1893 میں لاہور میں چھپی تھی۔ پشتو میں بھی اس کا ایک ترجمہ موجود ہے جس کے مصنف حیدر جان ہیں۔ یہ ترجمہ سن 1875 میں پشاور میں چھپا تھا۔ اسی طرح ایک اور پشتو ترجمہ نعمت اللہ نے کیا تھا جو اس کے 14 سال بعد پشاور ہی سے طبع ہوا تھا، یعنی سن 1889 میں۔ آئیے اب آرائش محفل کے پہلے ایڈیشن پر ایک نظر ڈالیں۔ اس وقت کی کتابوں کے سر ورق پر ایک شعر ضرور لکھا جاتا تھا جس میں شاعرانہ تعلی ہوتی تھی، چنانچہ آرائش محفل کے سر ورق پر سید حیدر بخش حیدری لکھتے ہیں: کروں چمن میں اگر جا کے میں غزل خوانی، تو بلبلیں ہوں میرے چہچہے کی دیوانی۔ اور اس کے بعد آرائش محفل کا آغاز یوں ہوتا ہے: الہی دے مجھے روشن بیانی، کہ تا دل پر کھلے راز نہانی۔ زباں کو مخزن تقریر کر دے، دہن کو گوہر معنی سے بھر دے۔ کمیت خامہ کو میرے لگا پر، مجھے بحر معانی تک رسا کر۔ پلا دے مجھ کو جام ارغوانی، کہ جس سے طے ہو حاتم کی کہانی۔ کہیں سن کر اسے فصحائے اردو،
کہ ہے یہ گوہر دریائے اردو۔ اس کے بعد وہی مشہور و معروف قصہ ہے کہ ایک سوداگر کی بیٹی حسن بانو نے 7 سوال کیے تھے اور کہا تھا کہ جو ان 7 سوالوں کے جواب لائے گا وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گی۔ شہزادہ منیر شامی اس کے امیدوار تھے، مگر ان سوالوں کے جواب لانا ان کے بس کا روگ نہ تھا، مگر حاتم ان کی مدد کو آ پہنچا اور یکے بعد دیگرے تمام سوالوں کے جواب لانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب 7ویں سوال کی باری ہے۔ حاتم طرح طرح کی مصیبتیں اٹھاتا ہوا ایک عجیب و غریب جگہ پہنچا۔ ہم یہیں سے یہ قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ آخر ناچار ہو کر ایک مکان کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں طرح بطرح کے میوے کے درخت لدے ہوئے دیکھے۔ بھوکا تو تھا ہی، میوہ توڑ توڑ کر کھانے لگا۔ جتنا کھاتا تھا پیٹ نہ بھرتا تھا۔ غرض 100 من کے قریب کھایا پر سیر نہ ہوا، لیکن کچھ تسکین ہوئی۔ پھر سیر کرتا تماشا دیکھتا ایک بارہ دری کے قریب جا پہنچا۔ اس کے متصل بہت سے آدمی پتھر کے ننگے کھڑے تھے، مگر ایک ایک لنگ باندھے تھے، سو بھی پتھر کا۔ حیرت میں آ گیا کہ یہاں یہ کیا بھید ہے، اس کا عقدہ کیوں کر کھولوں۔ اس فکر میں تھا کہ ایک طوطی نے ہانک دی کہ اے جوان کیوں کھڑا ہے، یہاں جو آیا ہے مگر جان سے ہاتھ دھوئے ہیں۔ حاتم نے جو سر اٹھایا تو ایک طوطی پنجرے میں دیکھی اور یہ عبارت ایوان پر لکھی پائی: اے بندہ خدا، اس حمام باد گد سے جان سلامت نہ لے جائے گا کہ یہ طلسمات کیومرث بادشاہ کا ہے۔ ایک روز کیومرث بادشاہ شکار کھیلتا ہوا اس جگہ آ نکلا۔ اتفاقاً اس نے ایک الماس پڑا ہوا دیکھا۔ پھر جو اس کو تلوایا تو تول میں 100 مسقال کے برابر وزن پایا۔ حیران ہو کر حکیموں سے پوچھا اس کا ثانی مل سکے گا یا نہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ آدم کے وقت سے لے کر اب تک نہ ایسا دیکھا ہے نہ سنا۔ تب اس نے کہا لازم ہے کہ اس کو ایسی جگہ رکھوں تاکہ کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ یہ بات ٹھہرا کر حمام باد گرد کا طلسمات بنایا اور اس طوطی کو وہ ہیرا نگلا کر پنجرے میں رکھ کر یہاں لٹکا دیا، اور اس کرسی جواہر نگار پر تیر و کمان اس واسطے رکھ دیا ہے کہ جو کوئی اس طلسم میں وارد ہو اور پھر باہر نکلنے کا قصد کرے تو یہ تیر و کمان اٹھائے، اس طوطی کے سر میں ایک تیر مارے، اگر لگا تو اسی دم اس طلسم سے باہر ہوا اور ہیرا بھی اس نے پایا، نہیں تو پتھر ہو جائے گا۔ حاتم نے اس کو پڑھ کر ان بتوں کی طرف دیکھا کہ جہاں کے تہاں کھڑے ہیں، ہل بھی نہیں سکتے۔ اندیشہ کیا کہ اے حاتم، اگر تو اس طلسم سے باہر نکلا تو اپنی جان اس سرگردانی میں کھوے گا، بہتر یہ ہے کہ جلد انہی میں مل جا۔ چپکا ہو رہ، جو آپ کو بچائے گا جب تک جیتا ہے رنج ہی میں رہے گا، کسی تدبیر سے باہر نہ ہو سکے گا۔ منیر شامی جدائی سے تیرے انتظار میں تباہ ہوگا۔ یہ سب الجھیڑے بکھیڑے زندگی کے ہیں، بہتر یہ ہے کہ جینے سے ہاتھ اٹھا، پتھر ہو جا، سب فکروں سے چھٹ جائے گا۔ خدا کارساز ہے، اپنے کام آپ کر لے گا۔ یہ بات میں ٹھہرا کر کرسی کے پاس گیا، بسم اللہ کہہ کر تیر و کمان اٹھا کر ایک تیر اسے لگا ہی بیٹھا۔ طوطی بھڑک گئی، تیر نے خطا کی، پنجرے کی چھت میں لگا۔ حاتم گھٹنوں تک پتھر کا ہو گیا۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں آ بیٹھی اور کہنے لگی اے جوان جا یہاں سے، یہ مکان تیرے قابل نہیں ہے۔ حاتم اس جگہ سے اچھل کر تیر و کمان سمیت 100 قدم پیچھے جا پڑا، اور اس کے پاؤں ایسے بوجھل ہو گئے تھے جو اٹھا نہ سکتا تھا۔ اپنی اس حالت پر آنسو بھر لایا اور کہنے لگا یہ کیا حرکت ہے، کس خرابی اور خستگی سے مدتوں میں یہاں تک آ پہنچا۔ اب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا کیا لطف ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک تیر اور لگا، انہی بتوں میں شامل ہو جا۔ یہ سوچ کر دوسرا تیر پھر مارا، اس نے بھی خطا کی، یہ ناف تک پتھر کا ہو گیا۔ طوطی نے پھر یہی بات کہی، اے جوان مرد پرے سرک، یہ جگہ تیرے لائق نہیں۔ حاتم آپ کے آپ وہاں سے 200 قدم پر اچھل کر بتوں کے قریب پہنچا، زار زار رو کے کہنے لگا کہ مجھ سا نامراد کوئی نہیں جو تیر الٹا میرا کام کرتا ہے۔ پھر ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی
اور کہا اے حاتم، اپنی مرگ آنکھوں سے نہ دیکھا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ، اور یہ ایک تیر جو بساط میں رہ گیا ہے توکل بخدا اس کو بھی لگا چک، کیونکہ ایسا جینا مرنے سے بدتر ہے۔ دفتن طوطی کو تاک کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر وہ بھی تیر مارا۔ وہیں طوطی کی روح پرواز کر گئی، پنجرے کے باہر نکل پڑی۔ اتنے میں ایک آندھی آئی، گھٹا آئی، بجلی کڑکنے لگی، اندھیرا ہو گیا، سوجنے سے رہ گیا، شور و غوغا ایسا ہوا کہ حاتم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ وہم ہوا کہ میں بھی بت ہو گیا۔ ایک ساعت کے بعد آندھی ہوا ہو گئی، ابر جاتا رہا، شور و غل موقوف ہو گیا، سورج نکل آیا۔ حاتم نے جو آنکھیں کھولیں تو آپ کو بتوں کے برابر پڑے دیکھا۔ جب خوب ہوش آیا اور جی ٹھہرا، حواس بجا ہوئے، تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہ حمام ہے، نہ باغ، نہ کرسی، نہ پنجرا، نہ طوطی، مگر الماس زمین پر پڑا تارا سا چمک رہا ہے۔ حاتم اٹھ کھڑا ہوا اور دوڑ کر اسے اٹھا لیا، سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ بت سب کے سب آدمی ہو گئے۔ حاتم کو دیکھ کر کہنے لگے اے جوان، تو اس جگہ کیوں کر سلامت رہا؟ وہ باغ کدھر گیا؟ حمام کیا ہوا؟ تب اس نے تمام سرگزشت کہی۔ وہ دوڑ کر اس کے پاؤں پر گر پڑے اور کہنے لگے اے جوان، ہم آج سے تمہارے غلام ہو چکے، یہ طوق بندگی جیتے جی ہماری گردن سے نہ نکلے گا۔ اس بات کو سن کر حاتم نے ان کی بہت تسلی اور خاطرداری کی اور اپنے ساتھ لے کر شہر قطان کا قصد کر کے روانہ ہوا، مگر یہ نہ جانتا تھا کہ میں کس طرف جاتا ہوں اور شہر قطان کدھر ہے۔ لیکن ہادی حقیقی اس کو راہ راست پر لیے جاتا تھا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ وہی دروازہ نظر آیا جس راہ سے داخل ہوا تھا۔ جو اس سے باہر سامان عرق کا لشکر دکھائی دیا، ادھر متوجہ ہوا اور اس سے جا ملا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی اٹھا، نہایت تپاک سے بغلگیر ہوا اور ایک کرسی زریں پر بٹھایا۔ بائیں شائستہ ضیافت کی۔ عطر و پان کے رسم کے بعد حاتم نے وہاں کا تمام احوال بیان کیا۔ 2-4 روز وہاں رہا، پھر اس نے بہت سے لوگ ساتھ کر کے شہر قطان کی طرف روانہ کیا۔ چند روز کے بعد شہر قطان میں داخل ہوا، حارث شاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے نہایت الطاف و نوازش فرمائی، اپنے برابر تخت پر بٹھایا، احوال پوچھا۔ اس نے وہاں کا احوال مفصل عرض کیا اور الماس بادشاہ کے روبرو رکھ دیا کہ حضور کی نظر ہے، لیکن اتنا چاہتا ہوں کہ ایک بار حسن بانوں کو دکھا لوں تاکہ اس کو یقین آ جائے، پھر خدمت شریف میں بھیج دوں گا۔ بادشاہ نہایت خوش ہوا اور فرمایا بارک اللہ۔ پھر حاتم نے عرض کی یہ بیچارے جو میرے ساتھ آئے ہیں پتھر کے ہو گئے تھے، اکثر ان میں عمدہ زادے اور سوداگر بچے ہیں، بالفعل اسباب و سواری کے محتاج ہیں۔ امیدوار ہوں کہ ایک ایک گھوڑا اور اسباب اور خرچ راہ ہر ایک کو عنایت ہو، جو اپنے اپنے وطن کو بآرام پہنچیں۔ حضرت کو دعا دیتے جامیں۔ حارث شاہ نے اس کے کہنے کے موافق کیا، پھر حاتم بھی اس سے رخصت ہوا۔ تب بادشاہ نے بہت مال و اسباب اور سر انجام راہ اس کے ساتھ کر کے نہایت عزم و شان سے روانہ کیا۔ حاتم مہینے کے عرصے میں بڑے ٹھاٹھ سے شاہ آباد میں داخل ہوا۔ لوگوں نے اس کو پہچان کر حسن بانوں کو اطلاع کی کہ وہ جوان جو حمام باد گرد کی خبر کو گیا تھا نہایت شوکت و شان سے آیا ہے۔ حسن بانوں نے چوبداروں کے مردے کو بھیجا کہ میری طرف سے سلام کے بعد کہو اگر تکلیف نہ ہو تو اسی طرف چلے آئیں۔ وہ دوڑا گیا اور یہ پیغام و سلام پہنچایا۔ وہ سن کر اس کے محل کی طرف متوجہ ہوا۔ غرض حسن بانوں نے بدستور اندر بلا لیا اور جڑاؤ کرسی پر بٹھایا، احوال پوچھا۔ اس نے تمام کیفیت ان گرمیوں سے بیان کی کہ وہ سنتے ہی ٹھنڈی ہو گئی، پھر الماس بھی نکال کر دکھایا۔ تب حسن بانوں نے سر نیچا کر لیا، مارے شرمندگی کے پسینے پسینے ہو کر چپ رہ گئی۔ حاتم نے کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کر چکا ہوں، اب تو بھی وفا کر۔ اس نے آہستگی اور نرمی سے التماس کیا کہ میں بھی تیری ہو چکی ہوں، جو چاہے سو کر، جس کو چاہے اسے بخش، اپنے پاس رکھا چاہتا ہے تو رکھ، مختار ہے۔ اس بات کو سن کر حاتم نے کہا جو کچھ تو نے کہا میں نے کیا، جو میں کہوں سو تو کر۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے یہ محنت و مشقت اپنے واسطے نہیں کھینچی،
بلکہ اند اللہ منیر شامی شہزادے کے لیے۔ لازم ہے کہ تو اسے قبول کر، کیونکہ وہ مدت سے تیرے فراق میں رو رہا ہے اور تیری جدائی کے درد سے جان کھو رہا ہے۔ اپنے بیمار عشق کو شربت وصال پلانا ہی بھلا ہے، اس میں قصور کرنا اند اللہ و اند الناس برا ہے۔ حسن بانو بولی کہ اب تم میرے باپ کی جگہ ہو، جو میرے حق میں مناسب جانو سو کرو۔ اگر وہ میرے شوہر ہونے کے لائق ہو تو مجھے کچھ عذر نہیں۔ یہ سنتے ہی حاتم نے منیر شامی شہزادے کو کہلا بھیجا کہ تم پوشاک بدل کر، سج سجا کر نہایت زرق برق سے میرے پاس آؤ۔ شہزادہ بڑے ٹھاٹ سے شاداں و فرحاں آیا۔ حاتم نے اس کو بھی ایک جڑاؤ کرسی پر اپنے پاس بٹھایا۔ حسن بانو نے پردے میں سے جو جھانک کر دیکھا، ہزار جان سے عاشق ہو گئی اور نیچی نظریں کیے شرم سے اٹھ کر دوسرے مکان میں چلی گئی۔ حاتم بھی منیر شامی کو لیے کارواں سرائے میں آیا، رات کی رات وہاں رہا۔ صبح کو حسن بانو نے ایک مکان نہایت عالی شان خالی کروا دیا۔ حاتم اس میں منیر شامی سمیت داخل ہو، نوبت رکھوا دی۔ بیاہ کی تیاری شروع ہوئی، مجلس نشاط جمائی، کئی دن کے بعد ساچق بادشاہوں کے طور پر بھجوائی۔ دوسرے دن ادھر سے مہندی بھی اسی ٹھاٹ سے آئی۔ صبح کو بیاہ کی تیاری ہونے لگی، مکانوں کے فرش بدلے، براتیوں نے کپڑے جھم جھماتے پہنے، اور بھی طائفے بہت سے بلوائے۔ درستہ روشنی کے ٹھاٹھ میناکاری کی ٹٹیوں سمیت دلہن کے محل تک بنوائے۔ آتش بازی کی چادریں بھی جا بجا قرینے سے استاد کروائیں، لاکھوں گنج ستاروں کے گڑوائے۔ آدھی رات گئے، نہایت تجمل سے منیر شامی بیاہنے کو چڑھا۔ وہ نوشا کا گھوڑے پہ ہونا سوار، وہ موتی کا صحرا جواہر نگار۔ ٹھہر کر وہ گھوڑے کا چلنا سنبھل، ہما کی وہ دونوں طرف مور چھل۔ وہ فانوس آگے زمرد نگار، کہ ہو سبز مینا بھی جس پر نثار۔ ہزاروں تمامی کے تختے رواں، اور اہل نشاط ان پہ جلوہ کناں۔ وہ شہنائیوں کی سوہانی دھنیں، جنہیں گوش زہرا مفصل سنیں۔ پھول جھڑیوں سے ہر کوچے میں جا بجا پھولوں کا انبار تھا، اناروں کی کثرت سے بازار گلزار تھا۔ مہتابوں کی روشنی سے 14ویں رات کی چاندنی مات تھی، ستاروں کی چمک سے دن سے زیادہ روشن رات تھی۔ غرض تمام آتش بازی کی کیفیت، روشنی کی کثرت، براتیوں کی جمعیت، نہ زبان کو یارا جو کہے، نہ قلم کو طاقت جو لکھے۔ یہ تھا قصہ حاتم طائی، اور اسی پر ہم آرائش محفل کا مطالعہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی اتوار کو اسی وقت ادب عالیہ کی 2 کتابوں کا تذکرہ ہوگا، میر حسن کی مثنوی سحر البیان اور میر بہادر علی حسینی کی نثر بے نظیر۔ آج کتب خانے میں میرے ہمراہ تھے سعید جعفری۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔